تمہیں دین کا پتہ پیسوں کے معاملات کے بغیر چلتا کیسے ہے؟ کیا چور لوگ داڑھی نہیں رکھ لیتے؟ میں نہیں کہہ رہا داڑھی والے چور ہوتے ہیں، لیکن چور کو داڑھی بڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا نمازی چور ہوتے ہیں، لیکن چور بھی نمازی بن سکتا ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. پھر ایسے چیختے ہیں یار ہمارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں آپ نے میرے بیان نہیں سنے؟ کتنی دفعہ سمجھایا بھائی کسی کو پیسہ مت دو. یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، 10 سال پہلے میں آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ 10 سال پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پیسہ دیا، انہوں نے کہا فلاں کو دیا، وہ بڑا نیک ہے کما کے دے رہا ہے. میں نے کہا دیکھتے ہیں رفیع بھائی، ایک دن مارکیٹ سے سارے پیسے شارٹ ہو جائیں گے. 10 سال اس بندے نے کما کے دیا ان کو. یہ کہتے تھے دیکھو مفتی صاحب کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد 10 سال کے بعد رفیع بھائی کا پروگرام بڑھ گیا. اب کبھی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں، کبھی رینجر کے، وہ بندہ بھی گھوم رہا ہے، اس بندے کے پاس قومی ترانے ہیں. جب بھی جائے گا بھائی یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا، وہ قومی ترانے پڑھنا شروع کر دے گا. آج چائنا کا ترانہ پڑھا اس نے، کل پاکستان کا ترانہ، اب اگلی ملاقات میں جاپان کا قومی ترانہ پیش کرے گا ان کے سامنے. پورے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اگلے کا. یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ فراڈ کر رہا ہے یا حقیقت میں نقصان ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جو پیسہ تمہاری جیب میں ہے بس وہی تمہارا ہے. اپنے بچوں کو روکو خدا کے لیے اس عمل سے. کرپٹو کرنسی پہ نا ہمیں بہت اکسایا گیا، مجھے تو بہت اکسایا گیا کہ کرپٹو کرنسی کے فضائل سناؤ تاکہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھے. ہم نے کہا نہیں بھائی اس میں ہمیں کنفیوژن ہے. نہیں یہ مفتی لوگ اصل میں دیر سے فتویٰ دیتے ہیں. اتنے تانے دیے ہمیں، اصل میں یہ خود نہیں ہے نا، خود کا بزنس نہیں ہے نا کرپٹو کرنسی کا، اس لیے فتویٰ نہیں دے رہے. ہمیں بہت کہا گیا کہ اس پہ فتویٰ دو تاکہ مسلمان قوم اس کو جھونک دو کرپٹو کرنسی میں. ہم نے کہا بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا حرام ہے، ہم نے کہا بھائی جب تک 100% اطمینان نہیں ہوگا ہم اس بارے میں زبان. پھر لوگ کہتے ہیں ابے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے، پھر لاؤڈ اسپیکر حلال کر دیا، پہلے ویڈیو نہیں بناتے تھے پھر ویڈیو، دیکھنا کل سارے کرپٹو کرنسی میں آ جائیں گے. میں نے کہا کسی سے پہلی بات تو یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام علماء نے جو کہا تھا وہ اس بیس پہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر بذات خود حرام ہے. جو لاؤڈ اسپیکر کے جو ماہرین ہیں نا وہی ایکسپلین ہی نہیں صحیح کر پا رہے تھے علماء کے سامنے. وہ کہتے تھے یہ وہ آواز نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے ریکارڈنگ آواز ہے، اس لیے علماء نے کہا ناجائز ہے. جب ان کی رائے تبدیل ہو گئی، انہوں نے کہا یہ وہی آواز ہے جو آپ کی آواز ہے جس کو اسپیکر بڑھا کے پیش کر دیتا ہے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا خرابی ہے. تو ماہرین ہی کسی ایک رائے پہ جمع نہیں ہو رہے تھے، اس بیس پہ فتویٰ دیا تھا. ہاں ویڈیو سی ڈی کو علماء حرام اس لیے کہتے رہے تھے کہ اس وقت اس کے پازیٹیو کام نہ ہونے کے برابر تھے، سارا نیگیٹو ہی نیگیٹو تھا. تو اس لیے تصویر والے پہلو کو علماء نے ترجیح دی تھی. جب علماء نے دیکھا کہ بھائی اب اس کے پازیٹیو کام بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو فوراً رائے کو چینج کیا. یہ تو علماء کی خوبی ہے کہ اسی پرانی رائے پہ اڑے نہیں رہے. لیکن آپ کو اگر کسی قوم سے نفرت ہے تو اس کی خوبیوں میں بھی کیڑے تلاش کرو گے، اور کسی قوم سے محبت ہے تو اس کے کیڑوں میں بھی آپ کو خوبیاں نظر آئیں گے. تو یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اگر اس کے پیر صاحب موٹے ہوں، اپنے پیر صاحب سے محبت ہے، اگر پتلے ہوں پیر صاحب تو آپ کہیں گے دیکھو دنیا سے محبت ہی نہیں ہے، کھاتے ہی نہیں ہے، دیکھیں کیسے سوکھ کے اللہ کے خوف سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. اور موٹے دوسرے کے پیر کو بولو گے موٹا گینڈا کھاتا رہتا ہے حرام کھا کے ایسا ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا پیر موٹا ہے تو آپ بولو گے برکت اس کو بولتے ہیں، یہ ہے برکت. 2 نوالے کھاتے ہیں لگتا پورے جسم کو ہے جا کے. تو انسان بہت ساری چیزیں نا عقیدت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی اندھا ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی سے عقیدت ہے تو ہر سیدھی چیز الٹی نظر آ رہی ہے، اور عقیدت نہیں ہے تو ہر عقیدت ہے تو ہر الٹی چیز بھی سیدھی. سیاسی لوگوں میں تو دیکھ لو آپ، سیاسی جماعتوں میں تو آپ دیکھ لو، اپنا لیڈر غلط کام کرے گا قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہی ہے، اور اپنا لیڈر صحیح کرے گا تو وہ تو ویسے ہی صحیح ہے. دوسرے کا لیڈر غلط کرے گا تو غلط ہے، صحیح کرے گا تو بھی غلط ہے. ابے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے بھائی. تو کلمہ ہی نہیں پڑھو بھائی، اس کلمہ صرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، باقی کسی کا نہیں پڑھا ہم نے. تو جو صحیح کام کرے گا صحیح ہے، غلط کرے گا غلط. ہمارا باپ کا تھوڑی ہے بھائی. وہ تو اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر وہ اس کو سیاسی لوگ قتل کر رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے. یہ سیاسی لیڈر جو ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی بھی ہو کائنم من کان، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنی عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. یہ ذہن میں کسی بھی جماعت کا ہو. اور جب آج آپ جس لیڈر کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا کل ان کا مفاد ہوگا نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹی چائے پی رہے ہوں گے. ہم نے ماضی میں یہ بہت دیکھا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اکیلا ہے، اکیلا کوئی نہیں ہے. ابھی اکیلا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، کل ضرورت ہوگی تو اکیلا
نہیں رہے گا اور رہنا بھی نہیں چاہیے. سیاست اسی کا تو نام ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی. آپ کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ محبت سے رہو یار. پہلے کم ٹینشن ہے, لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس چکر میں. عقیدت ایک حد سے اپنے ابا اما سے کرو گے نا بہت زیادہ عقیدت, بہت ثواب ملے گا آپ کو, جنت دے دے گا اللہ اس بدلے میں. تو سیاست دانوں سے عقیدت ایک حد تک, اس سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ تو نیچرل ہے, اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن ایک لمٹ, اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اس سے سکون میں رہو گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی, کیا وہ چل رہی تھی بات, ابے آسٹریلیا کی بات نہیں چل رہی تھی, بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اگر آپ کو صحیح, ہاں پیسوں کا معاملے میں, اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے, لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بن گیا. آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا, نہیں تو پرسوں ڈوبے گا. پھر بھی عاملوں میں تو سارے ہی غلط ہیں, لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں ہیں ایسے لوگ, لیکن بہت کم ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے, جو مشہور لوگ ہیں. عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے, قطعاً نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو, نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو, ابا کو بھی نہ دو. ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو, ابا ہے کھا جائے گا, کوئی مسئلہ. تجارت کی نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا, گئے. ابا نے بیٹے کو دے دیا, کھا جائے گا. بیوی کو دے دیا, کھا جائے گی. بیوی نے شوہر کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا. بعض عورتیں اس خوش فہمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں, اس کو پتا ہے کہاں جا سکتی ہے. ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے, کھانا ہی. لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ کیا تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ پیغمبر نہیں ہو, آپ کا مجھے زیادہ پتا ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتا ہے. ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.